بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا, زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی, گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر. ایک خاص 23 نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ یار, ایک لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں, اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو, نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے. پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو خربوں سے ضرب دے, پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور خربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے دیسی انداز سے. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیسا رو رہا چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں یا اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کی طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے, رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 تپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے, اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسے ہی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا, تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہیں. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے, اور اللہ پہ اعتماد آ جائے, اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں, کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے. میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا, کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے,
لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے, تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا, تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے, 40واں غلط ہے, فلانا غلط ہے, ڈمکانا, کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40 میں ان کی زندگی سے ختم, آٹومیٹیکلی, بغیر کسی تقریر کے. کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان سے تو سب کو پتا ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا, نبی نے تو 40واں نہیں کیا, تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے, خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں, اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر, ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ ریونڈ میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے, ریونڈ کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں, یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے, ایک طریقہ ہے, تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں. تو کہا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء, بھائی بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اپنے ممبر پہ صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے بھائی, وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو, 4 شادیوں میں بیان کر دیا. ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا, سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک, اور انگریز آئے ہوئے ہیں, جیپنیز آئے ہوئے ہیں, ایک دم بیان کی, نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں, اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں ہو, بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے بھائی, اتنا ٹائم گزارو, اس کام کو سمجھو. تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں, لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں, مجھے بڑی اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا, مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا. بدعت کے خلاف بیان ہوگا, بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا. اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا, ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے. میں اس کی جو علماء ختم نبوت جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو تبلیغ میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہوتی. میں تو صرف تبلیغ کا مزاج بتا رہا ہوں کہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن نام نہیں ہے. کہ بہت مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے, اور کتنی بڑی قربانی ہے. میں مثال دے رہا تھا نا یار, ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں ہم سے تو 2 دن نہیں گزارے جاتے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے. بھاگو تو 1 سال کے لیے نکل جانا, 7 مہینے کے لیے, چلے کے لیے, سہروزے کے لیے, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. وہی بیان ہو رہے ہیں, وہی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں گے, ایک رکشے والا کھڑا ہو جائے گا, بھائی اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آ جائے, ایک رکشے والا, پھر بیان. آپ کبھی کس کا, ایسے لوگوں کا بیان بھی جن کی زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. اس لیے کوئی تبلیغ والے ملنے آتے ہیں تو میں ان سے دعا کا کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو, کیا خیال ہے, کیونکہ بڑی قربانی ہے. تو بیان سارا آج میرا اس طرف نکل گیا. اب میں اصل ٹاپک کی کو جلدی سے آتا ہوں. یہ جو ہم نے سأل سائل بعذاب واقع پڑھی ہے نا, تو وہی بات ہے کہ قرآن کے جو بیسک ٹاپکس ہیں ان میں ایک آخرت ہے. بار بار اللہ کہتے ہیں مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بھائی, تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی. اللہ کے سامنے تم نے جواب دیا. اچھا تبلیغ والوں کی تھوڑی میں نے وہ کر دی ہے, تو ایک اہم بات دیکھو, تبلیغ میں جو وقت لگا کے علماء سے تعلق رکھے نا, اس کے کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تبلیغ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے, فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں, مسائل کا علم علماء کے پاس. اگر تبلیغ میں جو وقت بہت لگائے علماء سے کٹ گیا, اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھ دی تھی. فرمایا 2 کام اگر تبلیغ میں کمی ہو گئی نا ان کی, تو یہ بہت بڑی گمراہی بن سکتی ہے. ایک ذکر کی کمی اور ایک علم کی کمی. دونوں میں سے علم آگے, اگر ذکر کی کمی ہو گئی تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر چھوڑ, تبھی تبلیغ میں جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذکر کے لیے لازمی بٹھاتے ہیں. ذکر کی کمی ہو گئی, اللہ سے تعلق ختم, اخلاص ختم, پھر شو بازیاں, پھر شوق ہوگا کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا بھائی, محلے کا امیر مجھے کیوں نہیں بنایا,
تو یہ چیزیں جس تحریک میں آ گئی نا، میں پیدا ہو گئی تو ختم. تو ذکر کی تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن علم میں بعض لوگ جب جاتے ہیں تو پھر علماء سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ علم اور ذکر یہ دو چیزیں انسان کو گمراہی سے بچا. خالی علم اور ذکر نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے تعلق ختم. پھر وہ علم تو پھر آپ کو پتا ہے آج کل جتنے گمراہ اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم تو بہت ہے، اللہ سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر صرف ذکر ہی ذکر ہو، علم نہ ہو، تو وہی پادری کی مثال ہو جائے گی کہ جس نے 100 انسانوں کو، ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پچھلی امتوں میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے کے پاس ذکر تھا، علم نہیں تھا. تو پوچھا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی 1-2 بندے مارے ہوتے تو بات ہے یار، 99 بندے مار کے آ رہا ہے بھائی. اللہ سے تعلق تو ان بزرگ کا بہت قوی تھا، علم نہیں تھا کہ بھائی 1000 بھی قتل کی ہو، توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی 99 کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کیوں نہ کرے بھائی آدمی، جانا جب جہنم میں ہی ہے